بتائیں گے کہ نارووال ہپکو پاور پلانٹ کا زہریلا پانی نہر میں ڈالنے کا معاملہ، ایک جانب وفاقی وزیر احسن اقبال کے اپنے حلقے میں ہپکو نہر کا زہریلا پانی جو ہے نہر میں ڈال رہا ہے اور 2200 ایکڑ زرخیز اراضی بھی تباہ کی جا رہی ہے، علاقہ مکین بھی بیمار ہو چکے ہیں جبکہ قیمتی مویشی بھی مرتے چلے جا رہے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر جمشید دستی غریب کسانوں کے لیے نہر کا پانی کھول دیتا ہے تو دہشت گرد قرار پاتا ہے اور جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ سب سے اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں احتجاج کرنے والا کسان ہو، طالب علم ہو یا پھر سیاستدان، حکومت کی نظر میں آخر دہشت گرد کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ ڈیٹیلز اس کی بھی کمپلیٹ رہیں گے۔ کلاسز اب ہم بڑھیں گے کچھ نارووال ہپکو پاور پلانٹ کی سٹوری کی طرف، جو زہریلا پانی نہر میں ڈالا جا رہا تھا۔ ہمارے پروگرام میں اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا۔ جمشید دستی صاحب کا جرم کیا تھا؟ وہ جیل میں بند ہیں، آپ مجھے بتائیں ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا، دستی صاحب نے ایک دو بٹریل کی مظفر گڑھ کے لوگوں کے ساتھ، میرا اپنا بھی ذاتی تعلق ہے ان سے، لیکن کیا کہنا پڑے گا، مظفر گڑھ کے لوگوں نے جمشید دستی صاحب کو 2 آزاد انہوں نے سیٹوں میں جتوایا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ دستی صاحب میں ہماری طرح ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں، سادہ سے آدمی ہیں، عوامی آدمی ہیں، مطلب بہت ساری ان کی ہم کوالٹیز کے ان کے کیل بھی ہیں، بہت سارے خامیوں کے بھی ہم ناقد ہیں ان کے، وہ بھی ہیں انسانی، ان میں مسئلے ہوں گے۔ ان کو وہاں مظفر گڑھ کے لوگوں نے جتوایا تھا 2000 یہ آپ کو 13 کے الیکشن میں 2 سیٹیں ہیں آزاد۔ پیپلز پارٹی کو ہرایا، نواز لیگ کو ہرایا، جوبن پہ مصروف آئے وہاں پہ، سیدھے گئے قومی اسمبلی میں کہ لوگوں نے آپ کو خلاف ووٹ دیا ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالا اور کھڑے ہو کے انہوں نے وہاں پہ باش ہو وہ ہمارے کہ انہوں اس وقت ڈارلنگ تھے۔ میں آئی وش کے فوٹیج ہوتی کہیں سے ڈھونڈنے، میں صدیق ساجد کے صدیق جان کے ذمہ لگاؤں گا کہیں سے ڈھونڈے۔ اس وقت جب یہ ووٹ لے رہے تھے کانفیڈنس کا، اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب، سعد رفیق صاحب اور احسن اقبال صاحب یہ ڈارلنگ بن کے پھر رہے تھے وہاں پہ، ہمارے دوست جو ہیں یہ جمشید دستی صاحب کے ہمیں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ خیر وہ اس کے بعد حالات بدل گئے۔ اب ان کو سزا اس چیز کی ملی ہے کہ جس دن بجٹ تھا اس دن دستی صاحب نے سب سے زیادہ ان پہ لگوائے ہیں نعرے، چور چور، ہم نے اس دن کہا تھا سب سے زیادہ ہی واز لیڈنگ دا شو۔ اب دستی صاحب کو سزا تو دینی تھی، بادشاہ سلامت کے منہ پہ انہوں نے نعرے لگوا دیے تھے۔ جمہوریت میں تو پھر یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، جیسے شیخ رشید کو سزا دی گئی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، آپ کو یاد ہوگا، اور بھی لوگوں کو ہوئی جو ہمارے اوپر یہ کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ بادشاہ سلامت کی گستاخی قومی اسمبلی کے اندر ہو، یہ پرچہ کیا ہے اس پہ دستی صاحب پہ کہ جی نہر کھول رہے تھے، کسانوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے کہ جناب کہ ہمارا پانی بند ہو گیا ہے، اس پہ دستی صاحب کو 15 دن جیل میں ڈال دیا ہے۔ داد ویسے ان کو بھی دیں، دہشت گردی اینٹی ٹیررسٹ جو ہے نا آرڈیننس کے تحت عامر اب کہیں گے کہ بات ہو جاتی ہے داجل میں، راجن پور میں 1400 وہاں بچے اور وہاں پہ لوگوں پہ تشدد کیا پولیس نے، داجل کی پولیس 1400 اینٹی ٹیررزم انہوں نے ایکٹ میں بک کیا، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ سیم یہ دستی کے ساتھ ہو رہا ہے، جمشید کے ساتھ ساؤتھ کے علاقوں میں اب غلط طریقے سے چیزیں ہینڈل کر رہے ہیں۔ جمشید دستی ایک پولیٹیکل آدمی ہے، وہاں کا جانا پہچانا ہے، اس کا علاقے میں کلاؤڈ بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی بتاؤں پہلے صرف اس کا مظفر گڑھ میں تھا، اب وہ لیا کوٹ ادو وہ وہاں کے لوکل سرداروں کے لیے ایک اچھا خاصا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جمشید دستی عام آدمی کے لیے کہ عام آدمی کی وہ آواز بنتا جا رہا ہے، عام آدمی کے لیے وہاں پہ وہ مجھے کہنے دے دستی صاحب ناراض نہیں ہوں گے، آئی ہوپ کہ اتنا ان کا سٹیچر تھا نہیں جتنا آپ لوگوں نے اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ 15 دن سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ چلیں اور کچھ نہ خیال کریں، آپ کو اس نے ووٹ ڈالا ہے حضور، اس کا ووٹ آپ کو اچھا لگتا تھا۔ نارووال میں وہاں پہ لوگ بےچارے پیٹ گئے، ان کی بھینسیں مار گئیں، زہریلے پانی، لوگ وہاں پرچے ہوئے، FIR ہوئی۔ نارووال میں ہپکو کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی، لیکن جمشید دستی کو سر پولیس کی پھوتیاں دیکھیں، 1 سیکنڈ نہیں لگایا۔ اور آگے جو ہمارے قاضی بیٹھے ہوئے، قاضی ہمارے ان کو بھی داد دیں جنہوں نے جمشید دستی پہ جناب اینٹی ٹیررزم کے پرچے ہوئے، نہر کا پانی کھولنے کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ، MNA ہے 2 حلقوں سے الیکٹ ہوا تھا، پہلے الیکٹ ہوا تھا، جس کا وہاں پہ ایک اچھی خاصی پاپولر فالوئنگ ہے وہاں جمشید دستی کی، اس پہ یہ پرچہ ہو رہا ہے، دہشت گردی کا ہو رہا ہے جناب، اور اس کو بیل بھی نہیں مل رہی کہ پانی کھول دیا آپ نے۔ میں مانتا ہوں اس نے غلط کام کیا ہوگا، لیکن پانی کھولنا نہر کا یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ وکٹمائزیشن ہے۔ آپ لوگ جمشید دستی کو وکٹمائز کر رہے ہیں، آپ اس کو اس طریقے سے جیل میں رکھ کے اس کو تشدد کر کے اس پہ آپ اگر توڑنے کی کوشش فرما رہے ہیں، دیٹس اے رانگ وے آف ہینڈلنگ کے خلاف نعرے لگوائیں گے، لیکن اس کا فائدہ الٹیمیٹلی میں اس کو اس دستی صاحب کے ان کے حامیوں کو بتا دوں، الٹیمیٹلی فائدہ جمشید دستی کو ہی ہو رہا ہے۔ ساؤتھ میں ہی از ایمرجنگ مور پاورفل، مور اس کا کلاؤڈ بڑھے گا، مور اس کی ویس بڑھے گی، مور اس کی آواز وہاں پہ سنی گئی، اور قومی اسمبلی میں خاموشی ہے۔ مجھے کچھ تھوڑی سی جمشید دستی کا میں بڑا فین تھا،
تھوڑی سی شکایات جب ہو گئی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ ساؤتھ کی آواز بنتے جس کے لیے ان کو ہاں، غریب آدمی ہے نیچے سے اٹھ کے آئے تھے, وہ ایک قسم کا آئیڈیل کینڈیڈیٹ تھا, وہ تھوڑے سے اخلاق کے ٹھیکیدار بن گئے تھے, آتے ہیں لوگوں کی اخلاقی اس کے اوپر زیادہ ٹھیک شروع ہے، کر دیا تھا, ٹھیک۔ وہ شکایت تھی. مگر یہ ٹوٹلی زیادتی ہے کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہے تو اس کو آپ میرے اگر لاسٹ کوئی کامنٹ نہیں ہے. بالکل یہاں صاحب۔ پہ نہال ہاشمی جیسے دوست جو ہیں وہ ججوں کو دھمکی دیں گے, آپ کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کوئی پرچہ درج نہیں ہوتا, کوئی گرفتاری نہیں ہوتی. وہاں جمشید دستی جا کے صرف وہاں پہ نہر کا پانی کھول دیتا ہے, صحیح. اس پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے, 15-16 دن سے جیل میں ہے, اس کو ضمانت نہیں ہونے کوئی دی آواز بھی نہیں اٹھا جاتی. رہا. یہ ہماری ہم ایک آزاد عدلیہ کے دور میں رہ رہے ہیں سر. ایم این اے ہے یہ یہاں دوسری دفعہ بن کے ایم این اے, یہاں پہ ریکوزیشن کرنا چاہیے تھا ان کو پیپلز پارٹی کو اور عمران خان کو مل کے ہاؤس ان کو ریکوزیشن کرنی چاہیے تھی کہ کیسے ایک ایم این اے پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے کر کے 15 دن سے رکھا ہوا ہے. داد ہماری اپوزیشن کو بھی دیں, وہ ٹھنڈے ٹھنڈے باش و محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھیک جگہوں ہے. پہ خلاصہ بیٹھے صاحب ہوئے یہ ہیں. جمشید دستی ہیں, یہ کون سا احسن اقبال صاحب ہیں جن کے اپنے حلقے میں زرخیز اراضی جو ہے وہ بھی بنجر ہو رہی ہے, مویشی مر رہے ہیں, علاقہ مکین بیمار ہو, لیکن کچھ پوچھنے والا نہیں. اس کے ساتھ ہی پیغام اپنے اختتام کو پہنچتا